السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان احمد صدر قریشی اور آپ کے لیے اپنا پروگرام لے کے حاضر ہوا ہوں، جس کا عنوان ہے آپ کے سامنے۔ ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے میں پاکستانی معاشرے کے اندر ایسے اہم کرداروں کا ذکر کریں گے کہ جنہوں نے پاکستان کی سالمیت، پاکستان کی بقا اور پاکستان کو مستحکم رکھنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ یہ چند ایسے انتہائی اہم کردار ہیں، ایسے ستون ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمارا معاشرہ، ہمارا ملک مستحکم ہے اور قائم دائم ہے۔ ناظرین، یہ وہ گمنام ہیرو ہیں جو کبھی بھی سامنے نہیں آتے، لیکن اپنے وطن، اپنے ملک، اپنے لوگوں، دین اسلام کے لیے اپنی کاوشیں اور کوششیں خوش اسلوبی سے جاری رکھتے ہیں، اور انہی کی وجہ سے آج ہمارا ملک جو ہے وہ قائم اور دائم ہے، اور ہمارے معاشرے میں جو بدحالی پھیلنی تھی وہ نہیں پھیلی، جو پاکستان کے اندر خوریزی ہونی تھی وہ نہیں ہوئی۔ آئیے ان کرداروں کو دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں ان کے متعلق۔ عمران نیازی صاحب، آپ انتہائی جھوٹے، فریبی، مکار، دغاباز اور شرم و حیا سے عاری انسان ہیں، کیونکہ پاکستان جو چل رہا ہے نا، وہ پچھلی حکومتوں کی بھی کارکردگی سے نہیں چل رہا، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان چل رہا ہے وہ ایسے افراد پاکستان چلا رہے ہیں جو پاکستان میں موجود ہیں اور گمنامی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ آئیے میں آپ کو ایسے کچھ افراد کی گنتی گناتا ہوں جو پاکستان کو چلانے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ ایسے کچھ کردار کی گنتی گناتا ہوں جو پاکستان کو چلانے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں، ورنہ پاکستان کو تو ہماری پچھلی حکومتوں نے اور پھر یہ موجودہ حکومت نے خاص طور سے جس طرح سے لوٹا ہے اور کھسوٹا ہے، اور جو انصاف کا جنازہ نکالا گیا ہے اس ملک کے اندر، وہ ایسا جنازہ میں سمجھتا ہوں تاریخ میں کسی کا بھی نہیں نکلا جس طرح کا جنازہ انصاف کا جو ہے اس ملک میں نکالا گیا ہے۔ بے انصافی کو کس طرح سے فروغ دیا گیا ہے، لاقانیت کو کس طرح سے فروغ دیا گیا ہے خاص طور سے موجودہ حکومت نے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ملک چلانے والے جو اہم کردار ہیں اس میں سب سے پہلا کردار میرے سامنے جو میری نظر میں آ رہا ہے وہ ایک معمولی گورنمنٹ ملازم جو اپنی تنخواہ میں سے، جس کی تنخواہ بھی انتہائی مختصر یعنی 25 سے 30 ہزار کے درمیان ہے، اپنے محلے کے اندر سے ہر ماہ جو اس کی تنخواہ ملتی ہے اس میں سے 600 روپے کا 1 کلو گوشت لے کر اپنے کسی عزیز رشتہ دار کے گھر بھیج دیتا ہے۔ یہ گوشت ہماری طرف سے صدقہ ہوتا ہے، یعنی اس نوجوان، ایک معمولی ملازم جس نے یہ اپنا ایک وتیرہ بنایا ہوا ہے کہ جب اس کو تنخواہ ملتی ہے تو پہلا کام یہ کرتا ہے کہ اپنے کسی غریب رشتہ دار کو، جس کے ہاں کھانے کو مہینے میں ایک آدھی مرتبہ گوشت پکتا ہوگا، اس کے ہاں 6 کلو اور 600 روپے کا گوشت لے کے بھیج دیتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اسی طرح سے ایک اور چھوٹا سا، جو یہ ایک آدمی کی مثال نہیں ہے، ایسے سینکڑوں لوگ ہیں جو اپنے ارد گرد کے ماحول کو اپنی اعلیٰ ظرفی کی وجہ سے، اپنی تعلیم تربیت کی وجہ سے اسلامی اصولوں کو مد نظر سامنے رکھتے ہوئے اس طرح سے خدمت کرتے ہیں۔ یہ ہے پاکستان کی تاریخ کا وہ پہلا فرد جو پاکستان کو چلانے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی ایک چھوٹے سے اسٹور کا مالک جو اپنے محلے میں ایک اسٹور چلاتا ہے،
وہ کیا کرتا ہے، روزانہ اپنے کاروبار میں سے 50 روپے نکال کر ایک طرف رکھ دیتا ہے، اور ہر ماہ 1500 روپے اپنے ہی محلے میں جو عوامی خدمت کے لیے فری کاسٹ ڈسپنسری بنی ہوئی ہے اس میں وہ ایز اے عطیہ جمع کراتا ہے کہ کسی غریب کا علاج ہو جائے اور وہ شفا یاب ہو جائے، جو اس قابل نہیں ہے کہ اپنی دوا دارو لے سکے۔ یہ ہمارے معاشرے کا دوسرا کردار، اور ایسے بھی سینکڑوں لوگ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں جو اس قسم کے کام میں اور آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ نمبر تیسرا کردار، کاروباری شخصیت۔ جو کاروباری شخصیت اپنے کاروبار کے حساب سے جتنی اس کی آمدنی ہوتی ہے، میں کم سے کم مثال دیتا ہوں ایک نوجوان کاروباری شخصیت کی، کہ جو روزانہ کے حساب سے 100 روپے اپنے کاروبار میں سے نکال کر، اپنے منافع میں سے نکال کر، جو اپنے گھر کا خرچ ہوتا ہے اس میں سے نکال کر وہ اکٹھے کرتا ہے، اور مہینے کے بعد جب 3000 روپے اکٹھے ہو جاتے ہیں تو وہ اس کو ایک کسی غریب گھرانے کے لیے راشن خرید کر وہ راشن اس کے گھر پہنچاتا ہے، کہ ایک مہینے کا نہیں، 15 دن کا راشن جو وہ خدمت کر سکتا ہو اپنے کسی غریب رشتہ دار کی، غریب محلے دار کی، غریب ہم وطن کی، وہ یہ کر رہا ہے۔ اور یہ کردار بھی ایک نہیں، ہمارے معاشرے میں سینکڑوں کی تعداد میں موجود ہے۔ یہ وہ تیسرا کردار تھا۔ اب میں آتا ہوں چوتھے کردار کی طرف، جس کا بڑا اہم رول ہے اس معاشرے کے اندر، اور جو وابستگی رکھتا ہے محکمہ تعلیم سے۔ تعلیم کا آپ کو پتا ہے کس قدر آج کل فقدان ہے، کہ ہماری نوجوان نسل تعلیم سے بہت دور ہوتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ تعلیم کو ایک ایسا کاروبار بنا دیا گیا ہے پرائیویٹائز اسکول کے ذریعے، کہ ایک نوٹ کمانے کی مشین بن گئے اسکول اور جناب علی یونیورسٹیاں اور ادارے۔ لیکن قربان جائیے ایسے لوگوں کے جو محکمہ تعلیم میں ملازم ہے اور اپنی تنخواہ سے ماہانہ 5000 روپے نکال کر وہ کسی ایک ایسے شہری کو جو تعلیم کی، جس کے والدین تعلیمی ضروریات کو پورا نہیں کر پا رہے، اس کے تعلیمی اخراجات ماہانہ 5000 روپے اٹھا رہا ہے۔ ایسے بھی آپ کو سینکڑوں انسانیت دوست مسلمان پاکستان میں اور کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ مل جائیں گے، جو عوامی خدمت، اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خاموشی سے یہ کام کر رہے ہیں۔ اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ جو مختلف کاروبار میں لوگ ملوث ہیں، کاروبار کرتے ہیں مختلف طریقے سے، اس میں کپڑے کی دکان، کپڑے کا کاروبار بہت زیادہ جو ہے وہ نظر آتا ہے ہمارے پاکستان کے اندر، کیونکہ ضرورت کی جو چیزیں ہیں اس کے اندر یہ بھی ایک بہت اہم چیز ہے۔ تو دکاندار کیا کرتا ہے جناب، ماہانہ اپنے کاروبار کے لحاظ سے کوئی 5000، کوئی 10,000، ایسے بھی سینکڑوں کردار آپ کو مل جائیں گے۔ وہ اپنے اخراجات میں سے نکال کر سال کے 1,20,000، 25,000، 50,000، 1.5 لاکھ وہ کسی یتیم بچی کی شادی کا انتظام کرتے ہیں، اپنے قرب و جوار میں، اپنے محلے میں، قربت داروں میں، دوستوں میں اور جان پہچان والوں میں، بلا تفریق کسی بھی چیز کے ایسے بھی آپ کو سینکڑوں کردار مل جائیں گے۔ یہ وہ پانچواں ہمارے معاشرے کا رکن تھا کہ جس نے یہ کام کیا اور اپنے معاشرے میں بہتری لانے کے لیے، پاکستان کو چلانے میں اپنا کنٹریبیوشن ڈالا۔ یہ وہ چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں جو ایک مختصر سے اور بہت ہی یعنی کم آمدنی والے طبقے کے لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے معاشرے میں جو آپ کہتے ہیں ڈاکٹر حضرات، ڈاکٹر کو ہم کہتے ہیں مسیحا، جو انسانوں کی جان بچاتا ہے۔ تو ایک ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی، ان سے جناب جب میں نے پوچھا کہ آپ تو جو ایک انجیکشن لگانے کے بھی بڑے پیسے لے لیتے ہیں، کہتے جی ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کس سے پیسے لینے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ روزانہ 2 سے 3 مریض کو، جو یہ سمجھتے ہیں کہ جناب علی اس طرح کے نہیں ہیں جو پیسے دے سکتے ہوں پراپر طریقے سے، ان کا مفت علاج کرتے ہیں، اور ان کے لیے باقاعدہ اپنی جو
مختلف قسم کی میڈیکلس کی جو کمپنیاں ہیں، جو دوائیاں کی کمپنیاں ہیں، جو انہیں سیمپل دے کے جاتی ہیں. میں ایک پرسنلی جانتا ہوں ڈاکٹر صاحب کو جو سیمپل انہیں دے کے جاتے ہیں کہ جناب علی یہ ہمارا سیمپل ہے، اس کو آپ استعمال کرائیں. وہ سیمپل اٹھا کے اپنے سائڈ پر رکھتے ہیں. جو غریب طبقے کے لوگ جو ان کے پاس دوا لینے آتے ہیں، انہیں پتہ ہے جو ہم پرسکرائب کر رہے ہیں دوا، یہ وہ خرید نہیں پا سکتے. ان کو وہ جناب علی وہ دوا جو انہیں ملتی ہے ان کمپنیوں سے، جو ان کو اپنی دوا کے استعمال کرنے کے پروموٹ کرنے کے لیے انہیں ایسے سیمپل دیتے ہیں، تو وہ دوا انہیں دے کر جناب علی اور اپنی ماہانہ آمدنی میں سے کچھ پیسے اتنے اکٹھے کر سالانہ طور پر وہ ایسے اداروں کو دیتے ہیں کہ جس سے جناب علی جو ادارے عوامی خدمت میں مصروف ہیں. تو یہ ہمارے معاشرے کا چھٹا کردار تھا. اب آئیے ساتویں کردار کی طرف. اچھا، میں نے بتایا ایجوکیشن سے وابستہ. اب میں بتا رہا ہوں ایک استاد. ہمارے معاشرے میں استاد کا بڑا اہم کردار ہے، اور معاشرے کو بہتر بنانے میں، سدھارنے میں. جہاں کچھ ایسے لوگ بھی ملیں گے آپ کو جو بالکل یہی جانتے ہی نہیں کہ استاد کا مرتبہ اور مقام کیا ہے، وہاں کچھ نہیں، بہت زیادہ لوگ ایسے بھی ملیں گے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ استاد کا مقام مرتبہ جو ہے وہ جو ہے ایک ایسا مقام ہے، ایسا مرتبہ ہے جو آنے والی نسلوں کو ایک بہتر رہنمائی اور بہتر جو ہے وہ جو ہے وہ معاشرے کو ترتیب دینے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. دونوں میاں بیوی مل کر اپنا گھر چلا رہے ہیں، اور اس گھر خرچ میں سے جو کچھ بچتا ہے وہ اپنی آمدنی میں سے خاص طور سے ایک حصہ وہ نکال کر، وہ حصہ جناب علی جو ان کے قرب و جوار میں دینی مدرسے ہیں، یا جہاں بچے پڑھتے ہیں، یا جہاں بچوں کے لیے ہاسٹل بھی مدارس میں قائم کیے گئے، وہ ایک مخصوص اپنی آمدنی، اور ایسے بھی سینکڑوں لوگ ہیں وہ وہاں مدرسے کو دیتے ہیں ماہانہ. تو اور اس طرح سے وہاں مدرسے میں پڑھنے والے 100 150 200 بچے، میں بھی جانتا ہوں ایک ہاسٹل جہاں مدرسے میں بچے پڑھتے ہیں، اور میں بھی اس میں جو ہے وہ جا کر دیکھتا رہا ہوں کہ کس طرح سے بچوں کو انٹرٹین کیا جاتا ہے. یہ ایک جو ہمارے معاشرے کا ساتواں کردار تھا. وہ بھی ایسے سینکڑوں لوگ ہیں جو آپ دیکھیں پاکستان بھر کے اندر ہزاروں کی تعداد میں مدارس بنے ہوئے، اور ان کو اس قسم کے لوگ ہی جو ہے فیڈ بیک دیتے ہیں، یعنی ان کے جو اخراجات ہیں وہ پورے کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. ناظرین، معاشرے کا آٹھواں کردار. جس علاقے کے اندر جو پوش علاقے ہیں، وہاں پر کھانے پینے کی چیزوں کا استعمال کے لیے جو فوڈ آئٹم جہاں بنتے ہیں اسے ہم بیکری کہتے ہیں. بیکری سے وابستہ لوگ اور بیکری میں بننے والے آئٹم، میں نے خود دیکھا ہے ایک جگہ پر کہ وہ شام 7 بجے جناب علی روزانہ کے اعتبار سے کچھ اپنا ایسا آئٹم جو استعمال انہوں نے نہیں کرنا، اس کو سیل نہیں کرنا، وہ نکال کر ایسی جگہ پہ رکھتے ہیں. اور خاص کچھ مخصوص لوگ جو اپنی نوکری اور اپنی ڈیوٹی، اپنے کام سے فارغ ہو کر آتے ہیں، وہ ان کو انتہائی، جسے کہتے ہیں نا، مینوفیکچرنگ کاسٹ سے بھی کم قیمت پر دیتے ہیں. اور وہ پیسے جو وہ دے کے جاتے ہیں اپنی مرضی سے اس آئٹم کے، ان کو وہ اٹھا کے علیحدہ رکھ دیتے ہیں، جو کہ مہینے میں جب اس کی کیلکولیشن کی جاتی ہے، نہیں تو پوش علاقہ ہے تو مہینے میں جب کیلکولیشن کی جاتی ہے تو وہ پیسے جو ہے ہزاروں کی تعداد میں بن جاتے ہیں. اس سے وہ جناب علی غریب طلباء و طالبات اور یتیم لوگوں کی پرورش کا انتظام کرتے ہیں، اور ایسے اداروں کی سپورٹ کرتے ہیں جس میں یتیم بچے اور بچیاں پڑھتے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے معاشرے کو چلانے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں، اور پاکستان کی بقا اور سالمیت جو ہے انہی پر منحصر ہے. اور یہ لوگ اگر معاشرے کا ایک انتہائی اہم ستون اگر یہ ہٹ جائے تو ہماری حکومتوں نے ہمیں کیا دیا وہ آپ کو معلوم ہے. اب آئیے میں ایک اور کردار کی بات کرتا ہوں. یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں بڑے بڑے ریسٹورینٹ بنے ہوتے ہیں، اور ان کے اندر ہزاروں کی تعداد میں لوگ روزانہ جاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں. لیکن جناب اس ریسٹورینٹ میں کچھ ریسٹورینٹ والے ایسے بھی ہیں جو جب کھانا پکانے کے لیے اب تیاریاں کرتے ہیں تو روزانہ کے حساب سے اپنی وسعت کے مطابق کوئی 50 آدمی کا، کوئی 100 آدمی کا، اور کوئی 10 آدمی کا، کوئی 20 آدمی کا کھانے کا ایک خاص انتظام علیحدہ کرتا ہے، اور وہ ان مدارس اور ان یتیم خانوں میں کھانا بیچتے ہیں کہ جو ضرورت مند ہوتے ہیں. تو یہ معاشرے میں ایک اہم کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا، اس پہ کچھ غریب فیملیاں بھی ہوتی ہیں، ان کے گھر کو کھانا ڈلیور کیا جاتا ہے.
اچھا، اس کے علاوہ بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز جو معاشرے میں انجینئرنگ اپنا کردار ادا کر رہی ہیں، ان کمپنیوں کے بھی کچھ ذمہ دار اور مالکان ایسے ہمیں نظر آئے ہیں جو خاموشی سے، جن کا سالانہ بجٹ لاکھوں کی تعداد، لاکھوں روپے کے حساب سے ہے، وہ سالانہ لاکھوں روپے ایسے اداروں کو، ایسی این جی اوز کو، ایسے غریب غربا یتامہ مساکین کے اندر خاموشی سے تقسیم کر دیتے ہیں، جس کا حکومت کیا، حکومت کے کارندوں کو کیا، کسی کو بھی کانو کان خبر نہیں ہوتی۔ ناظرین، یہ وہ معاشرے کے ذمہ دار افراد ہیں جو معاشرے کو سدھارنے میں، ہمارے ملک وطن کو، پاکستان کو چلانے میں ایک ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے آپ یہ دیکھیے کہ جناب عالی جو دینی مدارس ہیں، دینی مدارس میں اگر کیلکولیشن کی جائے، ہماری حکومتیں چیختی رہتی ہیں، پورے پاکستان کے اندر لاکھوں کی تعداد میں بچہ دینی مدارس کے اندر پڑھ کر، جہاں اس کو کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں دینے ہوتے، نہ ہی کوئی اس سے فیس لی جاتی، اس کو کپڑے بھی دیے جاتے ہیں اور وظیفہ بھی دیا جاتا ہے۔ جو کام حکومت وقت کا ہے، وہ ہمارے دینی مدارس یہ کام کر رہے ہیں۔ اس دینی مدارس پہ بھی یہ حکومت موجودہ شب و خون مارنے پر تلی ہوئی ہے۔ دینی مدارس کو اگر معاشرے میں سے نکال دیا جائے، ہمارے ملک سے نکال دیا جائے، تو ہمارے ملک کی جڑیں یکدم کھوکھلی ہو جائیں گی اور سارے ستون ڈھہ جائیں گے، کیونکہ یہی وہ جگہ ہیں جہاں سے صحیح معنوں میں انسانوں کی صحیح تربیت ہوتی ہے، اور وہ معاشرے کا آگے جا کے بہترین فرد بنتے ہیں، وہ دینے والے بنتے ہیں، وہ دینے والے بنتے ہیں، کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ جو بھی کچھ ان کے مدارس میں آ رہا ہے، وہ دینے والے انہیں دیکھ کے جاتے ہیں، تو ان کے دل میں یہ حسرت ہوتی ہے کہ ایک کاش ہم بھی کبھی اس قابل ہو جائیں کہ ہم بھی کسی کی سپورٹ کر سکیں۔ یہاں تو حکومتیں صرف لوٹنے اور کھسوٹنے آتی ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کا ایک بڑا اہم جو ہے وہ عنصر ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے میں اگر یہ بات نہیں کروں گا، ہمارے معاشرے کو بہتر طریقے سے پاکستان کو چلانے میں جن لوگوں نے اہم کردار ادا کیا ہے، اس میں ایک ایسا نام جس کا اگر میں نام نہ لوں تو میری یہ بات گفتگو آج مکمل نہیں ہوگی، وہ ہے عبدالستار عیدی خان۔ اس نے بے لوث، بے غرض، بلا تفریق رنگ و نسل اور مذہب جو معاشرے کی خدمت کی ہے، جو کردار ادا کیا ہے پاکستان کو چلانے کے اندر، اس کی نظیر کہیں نہیں ملتی۔ چاہے عمران نیازی صاحب 10 اور جو ہیں وہ ہاسپٹل بنانے شوکت خانم، لیکن جو کردار عبدالستار نیازی صاحب ادا کر گئے، وہ کردار ان کی عشر عشیر کو بھی نیازی صاحب نہیں پہنچ سکتے۔ اسی طرح سے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو معاشرے میں اب یہ کام کر رہے ہیں، اور وہ بھی بڑا اچھا کردار ادا کر رہے ہیں پاکستان بھر کے اندر۔ جو این جی اوز بہت اچھا کردار ادا کر رہی ہیں، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور یہی پاکستان کی شان ہے، یہی ایک اسلامی ریاست کی شان ہوتی ہے، اور یہی اسلامی ریاست کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ معاشرے میں جہاں کہیں بھی ضرورت محسوس کریں، اس ضرورت کو پورا کرنے میں کسی بھی قسم کی، کہیں شادی کی ضرورت ہے کسی کی بچی کی، کہیں کھانے کی ضرورت ہے، کہیں کسی کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرانے کی ضرورت ہے، کہیں کسی کا گھر بنا کے، مکان بنا کے دینے کی کسی کو ضرورت ہے، اس میں سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے، تو ہمارے معاشرے کے ایسے کردار جو لاکھوں کی تعداد میں ہیں، وہ یہ اپنا کام کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان ابھی تک قائم و دائم ہے۔ لیکن ہماری جو ماضی میں جتنی بھی حکومتیں گزری ہیں اور انہوں نے جو کردار ادا کیا وہ اپنی جگہ آپ سب جانتے ہیں، میں اس پہ بحث کرنا نہیں چاہتا، لیکن پاکستان جو قائم و دائم ہے، اور جو پاکستان جو اب تک دنیا کا ڈیفالٹر نہیں ہوا، جو پاکستان میں خود کشیوں کی ریشو بہت کم ہے، وہ بڑے بڑے دسترخوان ہیں جو ہمارے جو شرفا لگاتے ہیں، اور وہاں پر آ کے شرفائی جو ہے کھانا کھاتے ہیں، اور ان کو جناب علی عزت کے ساتھ کھانا پیش کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سالانہ لاکھوں کی تعداد کے اندر نہیں، کروڑوں کی تعداد کے اندر لوگوں کو جناب علی گھروں میں تقسیم کی جاتی ہے اجناس، جو رمضان المبارک کے مہینے کے اندر، وہ برکتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، اور یہ سارا اس کا سلسلہ جو بنتے ہیں وہ مدارس بنتے ہیں، دینی مدارس۔ ہم اس عنصر کو جو ہمارے دین نے ہمیں ایک تعلیم دی ہے، جو کہ جناب علی کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے غریب بھائی کے لیے، اپنے دوست کے لیے پسند کرو، تو ہم اس پر عمل پیرا ہیں، اور یہی معاشرے کو قائم رکھنے میں اہم کردار ادا کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، آج کا میرا یہ پروگرام آپ نے دیکھا،
اور جو معاشرے کے ستون جنہوں نے معاشرے کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کیا، اس پر میں نے بات کی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے گریبانوں میں خود جھانکنا چاہیے، اور ہمیں حکومتوں کے اوپر اب بھروسہ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ حکومت میں جو بھی آتا ہے بڑے بڑے بلند بات دعوے کرتا ہے، لیکن وہ کبھی بھی اپنے دعووں میں پورا نہیں ہو پایا، پورا نہیں کر پاتا۔ ہمیں اپنی مدد آپ اس معاشرے کو اپنی مدد آپ کے طور پہ اٹھانا ہوگا، پاکستان کو مستحکم بنانا ہوگا، اور پاکستان کو مستحکم بنانے کے لیے ہمیں معاشرے کے ہر طبقے کے اندر جہاں پر ہمیں کوئی چیز کمی نظر آئے اس کو پورا کرنے میں اپنا کردار خود ادا کرنا ہوگا، کیونکہ معاشرہ جو ہے وہ فرد سے بنتا ہے، فرد سے معاشرہ بنتا ہے۔ اور اگر ہم انفرادی طور پر اپنے آپ کو درست کر لیں اور صحیح کر لیں اور سچے بن جائیں اور پکے مومن بن جائیں، جھوٹ مکر فریب دھوکہ بازی سے گریز کریں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سچائی کا دامن اگر ہم تھام لیں اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہترین قوم بن سکتے ہیں۔ اور جب بہترین قوم بن جائیں گے، ہمارے معاشرے میں برائی جو ہے وہ خود بخود ختم ہوتی چلی جائے گی اور اچھائی پھیلتی چلی جائے گی۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔